السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ کو سورہ بقرہ کو آگے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 100 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک آیت 101 کو پڑھیں گے، 101۔ تو سب سے پہلے تلاوت کروں گی، اس سے پہلے جو میری بہنیں میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہیں اور کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، کچھ بھی سیکھا ہے میرے چینل سے لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو دیکھے، سیکھے اور شیئر بھی کیا کرے ثواب کی نیت سے، تاکہ جتنے لوگ آپ کے شیئر کرنے سے کچھ بھی سیکھے ان سب کا اجر آپ کو بھی ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو یہاں تک میں نے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ لفظ ہے وَلَمَّا، اب میم کے اوپر شد آ گیا تو یہاں پر میم مشدد کا غنہ کریں گے۔ تو واو کو تو جل پڑھ رہے ہیں، واو زبر وا، لام میم زبر لم اور میم الف زبر ما، لیکن میم کے اوپر شد بھی ہے تو تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ وَلَمَّا، ایسا وَلَمَّا، تو میم مشدد کا غنہ بھی ہو گیا اور آگے الف مدہ بھی ہو گیا، کیونکہ یہ الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ کا قاعدہ بن گیا، لہٰذا میم مشدد کے بعد الف مدہ بھی کرنا ہے۔ تو جو ساؤنڈ جو بنے گا جب رواں پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَمَّا، ایسا۔ آگے جَاءَهُمْ، جا کو اتنا کیوں کھینچا؟ کیونکہ اس کے اوپر مد آ گیا۔ اب مد آ گیا، ایک الف سے زائد کھینچنے کو مد کہا جاتا ہے۔ مد کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھ لے تو کہنا ہے جواب میں کہ ایک الف سے زائد کھینچنے کو مد کہا جاتا ہے۔ ایک الف ہم کسے کھینچتے ہیں؟ الف مدہ کو، یا مدہ کو، واو مدہ کو، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اسے ہم ایک الف کے مقدار کے باقدر کھینچتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جب کھینچے تو وہ مد کے اندر آ گیا۔ تو مد کسے کہتے ہیں؟ ایک الف سے زائد کھینچنے کو مد کہا جاتا ہے۔ مد آ گیا تو 3 سے 4 الف زائد کھینچیں گے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے کھینچا جاءہم، اہم، جا کو کھینچ کے اس کے بعد اہم، حمزہ زبر آ، ہاں میم پیش ہم۔ اب یہاں پر تو 3 سے 4 الف کھینچ دیا، مد آ جانے سے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہمیں 3 سے 4 الف یعنی کہ ایک الف سے زائد کھینچنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مد کی کون سی قسم ہے، کیونکہ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے تو سیکھنا ایسا ہے کہ اگر کوئی پوچھ بیٹھے کچھ بھی تجوید کے بارے میں تو آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو، آپ اس طریقے سے سیکھیں کہ آپ ان کو جواب دے سکے۔ تو یہاں پر دیکھیں حرف مد ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی لفظ کے ساتھ ہے، یعنی کہ جاءہم جو ہے ایک لفظ ہے نا، جاءہم یہ پورا ایک لفظ ہے اور حرف مد بھی اسی میں ہے اور حمزہ بھی اسی میں ہے، یعنی کہ ساتھ ہی میں ہے۔
تو یہ ہو گیا مد متصل، یعنی کہ مد کی پہلی قسم، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ کے اندر اگر دونوں آئے، حرف مد بھی اور حمزہ بھی، تو مد متصل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے جاءہم، آگے رسول، را زبر را موٹا رکھیں گے، جل ادا کریں گے لیکن موٹا رہے گا، را را را، سو سین واو پیش، سو یعنی کہ واو مدہ کریں گے، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ ہو گیا، رسو رسو رسو، آگے لم، دو پیش کی تنوین آ گئی اور آگے آنے والا حرف ہے میم، تو دو پیش کی تنوین کے بعد میم آ جائے تو ادغام ناقص کا قاعدہ بنتا ہے، یعنی کہ ادغام کریں گے، ملائیں گے، ادغام کے معنی ہے ملانا، ٹھیک ہے، تو ادغام کریں گے یعنی کہ ملائیں گے غنہ کے ساتھ، غنہ کے ساتھ ملائیں گے، جسے کہا جاتا ہے ادغام ناقص، اور اس کا ایک دوسرا نام ہے ادغام مال غنہ، یعنی غنے کے ساتھ ادغام۔ تو یہاں پر ملائیں گے رسول، غنہ کے ساتھ ادغام کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں غنہ کے ساتھ، اور یہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ادغام ناقص کا قاعدہ، تو ملا دیا، غنہ کر لیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ کہیں گے کہ میم مشدد کا غنہ ہوگا تو غلط ہو جائے گا، میم مشدد کا غنہ تب کہنا ہے جب یہاں پر لام کے اوپر تنوین نہ ہوتا یا نون ساکن یہاں پر نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد میم آ جائے تب آپ نے ادغام ناقص والا رول بتانا ہے، لیکن اگر تنوین یا نون ساکن نہ ہو، صرف اور صرف میم مشدد ہو، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے، یہاں پر ہے نا میم کے اوپر شد، لیکن اس کے پہلے تو تنوین یا نون ساکن نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی پوچھے کون سا قاعدہ ہو رہا ہے بھائی، تب آپ نے کہنا ہے میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر اگر آپ کہیں کہ میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں میم سے پہلے تنوین ہے۔ اب یہ چلا گیا ادغام کا رول میں، اور ادغام میں بھی ادغام ناقص، ادغام کی بھی دو قسمیں ہیں، ادغام ناقص اور ادغام تام۔ ادغام ناقص 4 حرف میں ہوتا ہے، یا واو میم نون، اور ادغام تام 2 حرف میں ہوتا ہے، لام اور را میں۔ تو یہاں پر ادغام تو ہو رہا ہے، پھر سوال اٹھتا ہے کون سا ادغام، تب آپ نے کہنا ہے ادغام ناقص ہو رہا ہے۔ تو فرق سمجھ آئی، میم مشدد کا غنہ کہاں بولیں گے اور ادغام ناقص کہاں بولیں گے، سمجھ آگئی، یہ کلیئر ہو گیا۔ آگے چلیں، حالانکہ ہم لوگ دونوں جگہ ادغام ہی کرتے ہیں نا، غنہ ہی کرتے ہیں نا، یہاں بھی میم مشدد کا غنہ کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ادغام ناقص میں بھی جب ادغام کرتے ہیں یعنی کہ ملاتے ہیں تو غنہ کے ساتھ ملاتے ہیں، تو دونوں جگہ غنہ کر رہے ہیں، لیکن جب قاعدے کی بات آتی ہے، جب کوئی پوچھ بیٹھے تو ہمیں الگ الگ واضح کرنا ہے کہ یہاں میم مشدد کا غنہ اور یہاں پر ادغام ناقص کا رول۔ سمجھ آ رہی؟ ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو بلا جھجک اپنی بہن اپنی بیٹی سمجھ کے آپ پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک۔ آگے رسولم ہو گیا، میم مشدد یہاں پر ادغام ناقص کا غنہ کیا، آگے من عند اللہ۔ اب دیکھیں میم کو جب نون سے ملا رہے تو یہاں پر بھی نون ساکن ہے نا، نون ساکن کے بعد حرف عین آ گیا، تو جب بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے، اب حروف حلقی کے 6 حرف کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حرف ہے، یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہمیں اظہار کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا، ظاہر کرنا مطلب سمپل پڑھ کے نکل جائیں گے، وہاں پر رکنا نہیں ہے، صرف نون کی آواز ظاہر ہوئی، سنائی دی اور ہم آگے بڑھ گئے، جیسے کہ من، من، اینڈ میں نون کی آواز آ رہی نا، اب کوئی یہاں پر پڑھے من عند،
تو غلط ہوگا، تو یہاں پر رکاوٹ نہیں کرنی، یہاں ہم جلد پڑھیں گے۔ تو حروف حلقی جو 6 حرف ہے وہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو ہم جلد پڑھ کر نکلتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے اظہار کا قاعدہ۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو اظہار کا قاعدہ آپ میرے پلے لسٹ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ نورانی قاعدہ سیریز بول کے پلے لسٹ بنا ہوا ہے، وہاں پر سیریل وائز آپ کو ہر ایک قواعد واضح طور پر میں نے بنایا ہوا ہے، وہ آپ جا کر وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اظہار کیا، اس کے بعد عند اللہ، اب یہاں پر پھر نون ساکن آ گیا، اور نون ساکن کے بعد آنے والا حرف کیا ہے؟ دال ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ یہاں ہم نے کیا کیا تھا؟ اظہار یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کیا تھا صرف اور صرف، اور جلد پڑھ کر نکل گئے تھے، لیکن یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے۔ اور اخفا کسے کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپانے کو، اس کی بھی مقدار 1 الف ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ تو پوری دیکھیں، اچھا آنے والا لفظ جو ہے اللہ ہے۔ اب لفظ اللہ کا جو لام ہے یہاں پر باریک رکھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف دال جو ہے، دال کے نیچے زیر آ گیا۔ بتایا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زیر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک رکھنا ہے، لیکن لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا رکھنا ہے۔ تو یہاں پر دال کے نیچے زیر آ گیا، لہٰذا ہم لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ باریک رکھیں گے۔ تو پوری آیت کو دیکھیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عند، سمجھ آ رہی؟ مین میں جلدی کر رہے لیکن عین میں اخفا کر رہے، اس لیے دیر لگا رہے۔ رسول من عند اللہ، دلہ لام کو باریک، دلہ، اگر یہاں پر کوئی اس طریقے سے پڑھ دے دلہ تو غلط ہو جائے گا قاعدے کے مطابق، تو موٹا نہیں کرنا، لام کو باریک رکھنی ہے۔ آگے دلہ، سمجھ آگے؟ آگے مصدق لما، میم پیش مو، صاد دال زبر صد، دال زیر دی صد دی، قاف لام 2 پیش قل، مصد، صاد کو موٹا کر کے بولیں گے مصدق لما۔ اب یہاں دیکھیں 2 پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد حرف لام آ گیا، یہاں پر بھی ادغام کریں گے یعنی کہ ملائیں گے، لیکن یہ ادغام بغیر غنہ کے ہوگا، جسے کہا جاتا ہے ادغام تام۔ بتایا تھا نا کہ 2 حرف میں لام اور را میں بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے ادغام تام، اور اس کا ایک اور نام ہے ادغام بلا غنہ، بلا غنہ یعنی کہ بغیر غنہ والا ادغام۔ تو یہاں پر کریں گے ادغام تام یعنی کہ ملا کر جلد نکل جانا ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ مصدق لما، مصدق لما، یہ صحیح ہے۔ اگر کوئی پڑھے مصدق لما تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر بغیر غنہ کے ادغام کرنا ہے۔ ماں میں الف مدہ پھر ہم لوگوں نے کیا، تو یہاں پر دیر نہیں لگانا، مصدق لما۔ آگے معہم، میم زبر ما، عین زبر ع، مع، ہا میم پیش ہم، معہم، جلد ادا کریں گے، عین کو نکالنا ہے، معہم، عاہم، عاہم، عین زبر ع، عین زبر ع، 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 سمجھ آ رہی کیسے نکلنا عین؟ آگے نبذ، نبذ، نون زبر نا، با زبر با، نبذ، ذال زبر ذا، ذا کو باریک اور نرمی کے ساتھ نکالیں گے، ذال، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، جیسے کہ اگر کوئی پڑھ دے نبذ تو غلط ہو جائے گا، حرف چینج ہو گیا، یہ جو ذال حرف ہے یہ چینج ہو گیا کس سے؟ زا سے، زا سے، ٹھیک ہے؟ تو حرف کو چینج نہیں کرنا، حرف کو اس کے مخرج سے نکالیں گے۔
تو ذال کا مخرج کیا ہے آپ نے پتہ ہوگا، نہیں پتہ ہے تو آپ میرے چینل پر جو شارٹس ویڈیو ڈالا ہوا ہے وہ بھی آپ چیک کریں، وہ بھی دیکھیں، آپ کو اس سے بہت فائدہ ملے گا کہ اس حرف کو کیسے نکالنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور اجرا کس طریقے سے کرنا ہے، اجرا کے قواعد وہ سارے میں نے شارٹس میں بنا کر ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ لانگ ویڈیو جو ہے نا لوگ بہت کم دیکھنا پسند کرتے ہیں اور شارٹس میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو شارٹس ویڈیو بھی دیکھا کرے، اس میں بہت ساری چیز میں واضح کرتی ہوں۔ تو بہرحال ذال جو حرف ہے وہ باریک اور نرمی والا حرف ہے، لہٰذا اسے ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے جو دو دانت ہیں، جو سب سے سامنے جو دانت ہوتا ہے نا، جو تھوڑا بڑا بڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ثنایا علیا، سامنے کا اوپر والا حصہ میں، تو اس کے کنارے پر زبان کی نوک کو لگائیں گے اور اوپن کریں گے تو اس طریقے سے ذال ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ زبان کی نوک کو رکھے اور اوپن کرے، جیسے میں کر رہی ہوں، ذال ذال ذال، سیٹی کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا؟ تو اسی طریقے سے ذال ادا کرنا ہے۔ اب کوئی اگر بولے ذال ذال، تو اس طرح کا ساؤنڈ یا اس طرح کی آواز کیوں نکلتی؟ کیونکہ آپ نے جس جگہ سے نکالنے کے لیے بتایا گیا اس جگہ آپ نے زبان کو ٹچ کیا ہی نہیں ہے، کہیں اور آپ ٹچ کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کا صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا۔ تو مخرج سیکھے اور صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھے۔ بہرحال یہاں پر ذال کا میں نے بتا دیا کس طریقے سے نکلنا ہے۔ نبذ نبذ، آگے فریقم، فا زبر فا، را یا زیر ری جب پڑھیں گے تو را کو باریک رکھیں گے اور یہاں دیکھیں یا ساکین ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ کریں گے، یعنی کہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کے بعد قاف کے اوپر دو پیش کی تنوین آ گئی اور آگے آنے والا حرف میم، تو یہاں پر پھر کیا کریں گے؟ ادغام ناقص کا قاعدہ، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے۔ فریقم فریقم من الذین، من الذین، ذی میں پھر یا مدہ یا ساکن اور اس سے پہلے زیر، من الذین من الذین ذین ذین، ذی میں پریشر ڈال کے کھینچ رہے نا کیونکہ یا مدہ ہو رہا ہے۔ آگے اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب، تا میں کھینچ رہے ہیں کیونکہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ آگے کتاب اللہ، اب یہاں پر دیکھیں کاف زیر کی جلد ادا کریں گے، تا کھڑا زبر تا، کتاب اللہ باللہ باللہ، با لام زبر بل، لام کھڑا زبر لا، الف مدہ کریں گے اور حاضر ہی باللہ۔ اب یہاں پر لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ ہم موٹا کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ با کے اوپر زبر آ گیا۔ اگر یہاں پر پیش ہوتا تب بھی ہم موٹا کرتے، لیکن با کے نیچے اگر زیر آ جاتا تب لفظ اللہ کا لام کو کیا کرتے؟ باریک رکھتے۔ سمجھ آ رہی؟ تو ابھی ہم نے موٹا کرنا ہے، کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ۔ آگے وراء، واو زبر وا، را الف مد زبر را، را کو موٹا بھی رکھنا ہے اور 3 سے 4 الف کی مقدار برابر لمبا بھی کرنا ہے، یعنی کہ کھینچنا بھی ہے۔ اس کے بعد حمزہ کو جلد پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، اور یہ مد کی کون سی قسم ہے؟ آپ بتائیں، آپ سب بتائیں کہ یہ مد کی کون سی قسم ہے۔ چلے آپ سے میں نے سوال کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ آج کا جو ویڈیو ہے وہ پورا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ میں نے شروعات میں بتایا تھا، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ مد کون سی قسم ہے مد کی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہاں سے 3 سے 4 الف کھینچ کے حمزہ کو جلد پڑھیں گے۔ اس کے بعد ظہورہم، ظہورہم، یہ کون سا حرف ہے؟ ظا ہے، ظا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، موٹا پڑھیں گے، ظا 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 ظا، پیش
لو، ضو پیش لو، ہا وا پیش ہو، را زیر ری، ہا میم زیر ہم، ظہورہم، ظہورہم، ہوں میں کھینچ رہے کیونکہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکین اور اس سے پہلے پیش، را کو باریک رکھ رہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گیا، ہا میم زیر ہم جل پڑھیں گے کیونکہ میم کے اوپر سکون ہے تو ہا کو میم سے ملا دیں گے۔ آگے کأنہم، کاف زبر کا، حمزہ نون زبر ان، اب نون کے اوپر شد آ گیا لہٰذا نون مشدد کا غنہ کرنا ہے، غنہ کریں گے کأنہم، کأنہم، نون مشدد کا غنہ کرنے کے بعد نون کو ایک بار پھر پڑھ رہے ہیں کیونکہ زبر ہے تو وہ جو پڑھیں گے وہ جلد پڑھیں گے کیونکہ زبر زیر پیش کو کھینچا نہیں جاتا۔ اگر کوئی پڑھ دے کأنہم، ناہم تو غلط ہو جائے گا کیونکہ نا کو اس نے لمبا کر دیا، جبکہ نون کے اوپر زبر ہے اور زبر لمبا نہیں ہوگا، زبر زیر پیش کو تو جلدی پڑھنے کا حکم ہے، تو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے کأنہم، نہم، نہم، ایسا۔ آگے لا یعلمون، لا میں الف مدہ، الف خالی اور اس سے پہلے زبر آ گیا لہٰذا الف مدہ کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا، یا عین زبر یا، لمون، 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 منہ میں پریشر ڈال رہے یعنی کھینچ رہے کیونکہ منہ میں کیا ہو رہا ہے واو مدہ ہو رہا ہے تو یہاں پر کھینچیں گے مون، ٹھیک ہے سمجھ آ رہی تو پورا دیکھیں کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ تو آیت نمبر 101 کمپلیٹ ہوتا ہے، اوپر سے میں تلاوت کرتی ہوں، غور سے سنیں، کہیں پر کوئی کنفیوژن ہو بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی بھی یہ محسوس نہ کرے پوچھنے میں، بالکل پوچھ سکتے ہیں اور درست کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی رپلائی کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو آیت نمبر 101 ہوتا ہے کمپلیٹ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے، اسی طریقے سے ایک ایک آیت دو دو آیت کو کر کے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو ہم اور آپ پورے قرآن پاک کو مکمل کریں گے، اور بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جب میں نے شروعات کی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ویسے بھی کسی بھی کام کی جو شروعات ہوتی ہے تو بندے کو نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہاں تک ہم جائیں گے، ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، لیکن یقیناً اللہ جس کام کو چاہے وہ کام ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ کی مرضی سے ہی ہر کچھ ہوتا ہے، اور اگر خالص نیت کے ساتھ کسی بھی کام کو اللہ کی رضامندی کے لیے کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ضرور پورا کرواتا ہے۔ تو بہرحال مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور بس خالص نیت کے ساتھ اس کو پورا کروائے، آمین ثم آمین، میرے علم میں اضافہ کرے، اور جتنے لوگ بھی سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں ان سبھی کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔